آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بیلوسٹون میں لوگ آج بھی ایک ایسے شخص کو یاد کرتے ہیں جس نے دن دہاڑے $6 لاکھ کا دھاکہ ڈالا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ تو اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق تھی اور نہ ہی چہرے پر نگار۔ اس کارروائی کے بعد وہ پوری دنیا کے سامنے کھلے عام گھومتا رہا، لیکن پولیس اس کا بال بھی باقی نہ کر سکی کیونکہ اس نے یہ ساری لوٹ مار بالکل قانونی طریقے سے کی تھی۔ اس شخص کا نام تھا بارلی کرلی، ایک ایسا مسٹیریس اور شاطر گیمبلر جس کا نام سنتے ہی بوکیز اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم کی کمزوریاں کو نہ صرف ڈھونڈا بلکہ انہیں اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ لیکن دوستو، کیسے ایک پرانے فوڈ بوٹ نے اسے راتوں رات کروڑ پتی بنا دیا؟ لیکن اتنی لوٹ مار کرنے کے باوجود بھی آخر ایسی کیا وجہ تھی جو لوگ آج بھی اسے مجرم نہیں بلکہ ایک ہیرو اور رابن ہوڈ کے طور پر یاد کرتے ہیں؟ 26 جون 1975 آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بیلوسٹون، وہاں گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی۔ لیکن اس ریس کے پیچھے ایک ایسا ماسٹر پلان چل رہا تھا جس نے پورے بیٹنگ سسٹم کی بنیادیں ہلا دی۔ بارلی کرلی نے ایک ایسی چال چلی کہ پولیس بھی اس کا بال باقی نہ کر سکی کیونکہ اس نے جو کیا وہ بالکل قانونی تھا۔ بارلی نے یہ سب اپنے بچپن میں سیکھا تھا۔ اس کے والد چارلی کرلی گھوڑوں اور کتوں کی ریس کرواتے تھے۔ یہاں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، چارلی اکثر اپنے سست کتوں کو ڈرگز دیتے تھے۔ دوستو، ریس میں ڈرگز دینے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں نشہ کروایا جاتا تھا، بلکہ ایسی دوائیاں دی جاتی تھی جو گھوڑوں یا کتوں کی قدرتی رفتار کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ ایک گھوڑا جو عام طور پر سب سے پیچھے رہتا تھا، وہ دوائی کی وجہ سے اچانک سب سے تیز بھاگنے لگتا۔ بارلی نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اگر آپ دنیا کو یہ دکھائیں کہ آپ کا گھوڑا سست ہے لیکن اصلیت میں وہ تیز ہو تو آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں۔ بارلی نے پہلی بار اپنے باپ کو ہی دھوکہ دیا جب وہ صرف 15 سال کا تھا۔ چارلی نے اسے اپنے کتے کو دوائی والا گوشت ڈالنے کو کہا لیکن بارنی نے وہ دوائی نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چارلی کا کتا ہار گیا اور بارنی نے دوسرے کتے پر پیسے لگا کر اپنا پہلا منافع کمایا۔ لیکن 1956 میں ان کا خاندان قرضے میں ڈوب گیا اور بارنی کو اسکول چھوڑ کر فیکٹری میں مزدوری کرنی پڑی تاکہ اپنے باپ کا قرض اتار سکے۔ 1975 میں بارنی پر $12,000 کا قرض تھا۔ اس نے ایک آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا، دی یلو سیم کو۔ اس پلان کے 3 بڑے حصے تھے۔ بارنی نے یلو سیم نام کا گھوڑا چنا۔ اس گھوڑے کا ریکارڈ بہت برا تھا، پچھلی 9 ریسز میں وہ کبھی 8ویں پوزیشن سے اوپر نہیں آیا تھا۔ ریس میں ایک رول ہوتا ہے جسے ہینڈی کیپ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تیز گھوڑوں پر زیادہ وزن رکھا جاتا ہے تاکہ ریس برابر ہو۔ بارنی نے جان بوجھ کر یلو سیم کو ایسی زمین پر دوڑایا جہاں وہ ہمیشہ ہارتا رہا۔ اس سے آفیشلز کو لگا کہ یہ گھوڑا کمزور ہے اور انہوں نے اس کا وزن بہت کم کر دیا تاکہ اصلی ریس میں یہ تیز بھاگ سکے۔ اب سب سے ضروری بات، بیٹنگ ریٹس کیا ہوتے ہیں؟ یلو سیم کا ریٹ تھا 20 ایپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس گھوڑے پر $1 لگاتے ہیں اور وہ جیت جاتا ہے تو بوکیز آپ کو آپ کا $1 واپس کریں گے اور ساتھ میں $20 کا منافع دیں گے، یعنی 1 کے بدلے $21۔ جتنا کمزور گھوڑا ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسری جانب جتنا گھوڑا تیز ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اسی تیز گھوڑے پر زیادہ پیسے لگاتے ہیں۔ بوکیز کا رول تھا کہ اگر کسی گھوڑے پر اچانک بہت زیادہ پیسے لگنے لگے تو وہ اس کا ریٹ گرا دیتے ہیں، مثلا 20 سے 2 کر دیتے ہیں۔ بارنی نے 300 لوگوں کو پورے آئرلینڈ میں پھیلا دیا تاکہ وہ آخری منٹ میں پیسہ لگائے، لیکن انہوں نے ٹریک پر موجود بوکیز کا رابطہ باہر کی شاپ سے توڑنا تھا تاکہ ریٹ 20 ہی رہے۔ بیلوسٹون ٹریک پر صرف ایک ہی فون بورڈ تھا۔ بارنی کے دوست بینی او ہنلون نے اس فون بورڈ پر قبضہ کیا اور ایک جھوٹی بیمار خالہ کو رونا شروع کیا۔ اس نے 25 منٹ تک فون نہیں چھوڑا۔ باہر کی شاپ سے مینیجرز ٹریک پر فون کرتے رہے تاکہ یلو سیم کا ریٹ گرا سکیں، لیکن لائن ہمیشہ بزی ملی۔ ادھر ریس شروع ہوئی اور یلو سیم نے، جو اصلیت میں ایک تیز گھوڑا تھا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور جیت گیا۔ بارنی نے $15,000 لگائے تھے اور اسے بدلے میں $3 لاکھ ملے، جو آج کے تقریباً 1.7 ملین بنتے ہیں۔ بوکیز اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے سارا پیسہ ایک پاؤنڈ کے نوٹس میں دیا جو 108 بوریوں میں بھر کر آیا۔ بارنی نے دکھایا کہ وہ بڑھاپے میں بھی اتنا ہی شاطر تھا۔ 2010 میں اس نے 4 گھوڑوں پر بیٹل لگائی اور $1 ملین سے زیادہ کمائے۔ 2014 میں اس نے پھر سے 4 الگ الگ ٹریکس پر گھوڑوں کو جتوایا اور بوکیز کو $2 ملین کا نقصان پہنچایا۔ ان گھوڑوں کو کئی مہینوں تک ریس سے دور رکھا گیا تاکہ ان کی اصلی طاقت کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن بارلی صرف پیسے کے پیچھے نہیں تھا۔ 1995 میں اپنے جوان بیٹے چارلی کی موت کے بعد وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساری کمائی DAFA یعنی ڈائریکٹ ایڈ فار افریقہ کے نام کی چیریٹی میں لگانا شروع کر دی۔
یہ کوئی عام چیریٹی نہیں تھی۔ بارنی کا رول تھا کہ اس میں زیرو اوور ہیڈ ہوگا، مطلب جو بھی پیسہ آپ دیں گے اس میں سے ایک بھی پیسہ آفس کے خرچوں یا تنخواہوں میں نہیں جائے گا، بلکہ پورا 100% پیسہ سیدھا زامبیا کے غریب بچوں کے پاس جائے گا۔ اس نے وہاں ایسٹی ڈومینک مشنری ہاسپٹل اور ینگیو کمبائنڈ اسکول بنوائے، جہاں آج بھی ہزاروں بچوں کا مفت علاج اور پڑھائی ہوتی ہے۔ 23 مئی 2021 کو بارلی کرلی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت پر پوری ریسنگ دنیا نے انہیں سلوٹ کیا۔ وہ ایک ایسا جینیس تھا جس نے دکھایا کہ اگر آپ سسٹم کو ہرا سکتے ہیں تو اسے ملنے والا پیسہ دوسروں کی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی امیزنگ اور ڈیٹیل سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔